تھا 2001 کا دسمبر اور 2002 کا جنوری. میرے ساتھ جناب محترم نواز صاحب تشریف فرمائے. ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر قرار حیدر قرار، وہ تھے. قبلہ علی رضا صاحب تھے اور حکیم سبتین صاحب تھے. نوجوانان کی ایک ٹیم تھی پوری. ہمیں پتہ چلا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے کوہ عہد میں. ہمیں یہ معلوم پڑا کہ خوشبو آ رہی ہے. ہم وہاں گئے تو وہاں ایک انہوں نے جہاں جہاں بھی محمد و آل محمد کا کوئی معجزہ ہوتا ہے وہاں ان ملعونوں کا پیرا ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں تھے. پرانی مساجد سبعہ میں جائیں جو زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے مدینہ میں، جہاں جہاں جائیں ان کو یا بند کر دیا یا وہاں پر انہوں نے پیرے لگائے ہوئے ہیں. ہم دوپہر کے ٹائم گئے. یہاں سے کچھ مدرسے کے پیچھے ایک اہل سنت برادران ہے، ان کا گھر ہے، میں ان کا نام تو بھول گیا ہوں. وہاں ان کی دکان تھی مدینہ میں کوہ عہد کے پاس. ہم ان کی دکان پر جا کر کے بیٹھ گئے. ہماری یہاں وہ کہتے ہیں دھوبی یہ چڑھویا اس ٹائم کی کوئی کاسٹ ہوتی ہے. میں کسی کی قوم پر اعتراض نہیں کرتا، یہ باتیں ہیں. وَجَعَلْنَا شُعُوبًا لِتَعَارَفُوا، میں کسی اس پر یقین نہیں کرتا ہوں. سادات کو اگر عظمت عطا کی ہے تو پاک رسول کی اولاد ہونے کی وجہ سے، یہ نسبت رسول کی وجہ سے، نسبت اہل بیت کی وجہ سے. ورنہ اللہ کا یہ قانون ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں میرے نزدیک جو متقی ہوگا، جو باتقوی ہوگا، وہی زیادہ محترم ہوگا. اس میں کسی ذات کا کوئی تعلق نہیں. میں قائل نہیں ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذاتیں بنائی ہیں، ہم نے قبائل بنائے صرف آپ کے تعارف کے لیے. جملہ بیچ میں آ گیا اس لیے میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا تھا. صلوات پڑھے باواز بولا. ہم وہاں گئے بھائی صاحب، ہم وہاں گئے اور وہاں جا کر دیکھا بکریوں کی نینگڑیاں، گندگی، سارا کچھ. دوپہر کو ملعون سونے کے لیے چلا گیا، کھانے کے لیے چلا گیا. کھانے کے بعد کچھ دیر سو گیا. اس بزرگ نے ہمیں وہاں لے کر گیا تقریباً تیسری منزل کے اوپر تک. ہم جب نے فاصلہ طے کیا، گندی سی جگہ تھی. جب ہم داخل ہونے لگے عجیب خوشبو آنے لگی، عجیب خوشبو آنے لگی. کتابوں میں تو پڑھا تھا کہ جہاں سے پاک رسول گزرتے تھے مہینوں وہاں سے خوشبو نہیں جاتی تھی. انی اشم عندک رائحۃ. اما ہم ایسی خوشبو سونگ رہے ہیں جیسی ہمارے نانا کی خوشبو ہے. صلوات پڑھے والا کی ذات پر. عجب خوشبو تھی پاک رسول کی. جہاں سے گزرتے تھے کئی عرصے تک وہاں سے خوشبو نہیں جاتی تھی. کوئی پرفیوم یوز نہیں کرتے تھے، کوئی فراز کا پرفیوم اس وقت بنا ہوا نہیں تھا. حضرت کے پسینہ عطر سے بھی وہ خوشبو آتی تھی جو مشک و زعفران سے بھی نہیں آتی. اللہ نے عجیب. میرے پاس وقت ہوتا تو میں پاک رسول ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، 24 ایسی خصوصیات بدنی ہیں پاک رسول کی جو کسی کو حاصل نہیں. الحمدللہ 24 جن میں سے میں نے ایک ذکر کی کہ حضرت کی خوشبو مدتوں نہیں جاتی تھی، آج تک آ رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں. پھر ایک اور بات ہے صاحب، میں حیران ہوتا ہوں غار حرا میں زیادہ وقت گزارا یا غار کوہ عہد میں؟ تو سب فیصلہ کر کے بتائیں ذرا. آخر پاک رسول کے سنتے رہتے ہو. پاک رسول نے زیادہ عرصہ چند لمحوں کے لیے آئے. پاک رسول امیر المومنین لے کر کے آئے. پاک رسول زخمی ہو گئے تھے. رکھا سر، ایک تھلی بنی ہوئی ہے، پاک رسول کا سر نیچے لگا، پتھر نے جگہ دی. آج تک وہ جگہ جس طرح میرے امامے میں یہ جگہ بنی ہوئی ہے، جس طرح میرے امامے میں یہ جگہ بنی ہوئی ہے. اچھا اور مثال دوں، جس طرح حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں
مقام ابراہیم پہ. ایک اور مثال دوں, جس طرح غریب الغربا کے پاؤں کے نشان ہے نیشا پور میں, پتھر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم پر پاؤں سرکار کا پڑا ہے, ہم پر پاؤں امام وقت کا پڑا ہے. اس پتھر نے بھی فخر کیا کہ پاک رسول کا میرے اوپر سر آیا ہے. میں سوچتا ہوں اتنی خوشبو سب نے سونگی, سب زندہ ہے, ان سے جا کر پوچھ لو. اب جب میں 2018 میں گیا تو اوپر سے ایسے جیسے یہ دیوار بنی ہوئی ہے بند کر دی گئی ہے. 2018 جو حج پہ ہم گئے حاجی صاحب, اس پہ آگے دیوار کھڑی ہوئی تھی. ہمارا دل تھا ایک دفعہ پھر زیارت کر لیں. ایسی خوشبو. لیکن میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ, غار حرا میں آپ نے اتنا وقت گزارا, اتنی اللہ کی عبادت کی, پہلی وحی بھی وہی آئی, لیکن یہ کیا ہو گیا؟ چند لمحات کے لیے کہنا پڑے گا نا کہ جو عظمت خاک کربلا کو خون حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. اللہم صلی. آپ کو ماننا پڑے گا پاک رسول زخمی تھے, اللہ کو یہ پسند آیا, اور آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو کا پائپ ڈائریکٹ لگا ہوا. جب ہم نے وہاں پر منہ رکھا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خوشبو کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. ابھی بھی موجود ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو کتابوں میں ہے, یہ لائیو موجود ہے اس وقت. لیکن وہ لوگ جو یہ بات نہیں مانتے کہ کربلا کی مٹی کو اللہ نے معزز عظمت کیوں عطا کی, آؤ دیکھ لو مدینہ میں نانا کے خون کے جو فوارے پھوٹ رہے ہیں خوشبو کے, وہی عظمت خاک کربلا کو عطا کر دی. وہی عظمت خاک کربلا کو عطا کر دی. میں حیران ہوتا ہوں, ایک شخص گیا وقت کے امام کے پاس, چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. وقت بہت کیا, میں مختصر کر رہا ہوں. ایک شخص جاتا ہے چھٹے لال ولایت کے پاس. آپ کی بھی ایک روایت مجھے بڑی پسند ہے, ایک طریقہ بڑا پسند ہے عائشہ. بڑے اچھے طریقے ہوتے ہیں, کئی سخت گالی نہیں ہونی ہے, لیکن یہ بات بڑی اچھی ہے کہ جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں, پہلے جاتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے امام بارگاہ پر, ان کی حاضری کرتے ہو, ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہو. ہے نا یہ طریقہ ہے نا تھوڑے کول؟ یہ نہیں تھا یہ طریقہ چھوڑیا ہے نہیں, میں آپ روایت بتا رہا ہوں کیوں. اور اس موذی مرض کے خاتمے کے لیے بھی اور اس سے تحفظ کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں. جمیع مومنین مومنات کی حفاظت کے لیے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اے میرے اللہ یہ ساری تیری مخلوق ہے, جمیع انسانیت کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ پاک ہستیوں کا یہ طریقہ کار, ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے قدموں میں پہلے جایا کرتے تھے. وقت کا امام جو ہوتا تھا نا, پہلے جاتے تھے, ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے تھے, پھر حج پر جاتے تھے, پھر ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے تھے, دعا سرکی یا جادن دعا پندے ہم جان ان کی خدمت میں جاتے تھے, دعا ان سے لیتے تھے, اور پھر زیارات پر جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ روایت چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, بتانا ضروری ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تم کربلا جانا نا تو میرے لیے دعا کرنا.
پتہ نہیں شاید آپ کو جملہ سمجھ آ جائے، اللہ کرے اللہ کرے آپ کو جملہ سمجھ آ جائے۔ چھٹے لال ولایت کے پاس ایک مومن، ان کا ماننے والا، مدینے کا رہنے والا جاتا ہے، مولا میں آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں۔ پیدل سفر ہوتے تھے، سالوں سال، مہینوں مہینے لگ جاتے تھے۔ مولا میں آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کربلا جا رہے ہو، کربلا جا رہے ہو، کربلا جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا۔ قدموں میں گرا، رونے لگا، اتنا من کجا، میں کون آپ کے لیے جا کر دعا کروں۔ عجیب جملہ، شاید یہی جملہ بتانے کے لیے مولا نے یہ فرمایا تھا۔ اور مولا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جو عظمت میرے جد بزرگوار کو اللہ نے عطا کی ہے، جو عظمت میرے جد بزرگوار سید الشہداء کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ کسی امام کو بھی عطا نہیں کی، وہ کسی امام کو بھی عطا نہیں کی۔ یہ نس ہے، نس کی ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ روایات ہیں بہت ساری، لیکن ضمانت نہیں، دعا کی قبولیت کی ضمانت نہیں۔ اللہ کے گھر میں جاؤ، دعا کرو، اللہ قبول کرتا ہے۔ مقام ابراہیم پہ جاؤ، مطاف میں کرو، رکن یمانی پہ دعائیں کرو، دروازے کے سامنے کرو، فلاں جگہ پہ دعا، فلاں صفا و مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ پاک رسول کے دربار میں مدینہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جنت البقیع میں ضمانت دی ہے، اگر معصوم نے کہا تم قبۃ الحسین کے نیچے، اللہ دعا رد کرتا ہی نہیں۔ ضمانت دی ہے مولا نے، جو عظمت سید الشہداء کو عطا کی، اور جو عظمت سید الشہداء کی شریکت الحسین کو عطا کی۔ من بکا علی مصائب ھذا البنت، پاک رسول نے فرمایا، چونکہ بی بی پاک کے نسبت سے یہ مجلس و محفل سجائی گئی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ بی بی کی عظمت اور کردار پہ بھی کچھ جملے بول دو۔ من بکا علی مصائب ھذا البنت قال رسول اللہ۔ پتہ ہے آپ کو جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی تو کون سا سن تھا؟ روایات کے مطابق 6 ہجری، 6 ہجری، اور پاک رسول کا وصال ہوا 11 ہجری، یعنی پاک رسول کی زیر سایہ اس عقیلہ بنی ہاشم مفسرہ قرآن نے 5 سال گزارے، 5 سال گزارے۔ تو قال رسول، ایک دن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کہ لے آؤ نا، لے آؤ میری بیٹی کو، میرے پاس لے آؤ۔ پیار کیا، فرمایا من بکا علی مصائب ھذا البنت، جو شخص میری اس بیٹی کے مصائب پر گریہ کرے گا، جو میری اس بیٹی کے مصائب پر گریہ کرے گا، کبم کان بکا علی اخویہ الحسین حسن والحسین، ان کو وہی اجر عطا کروں گا، وہی اجر عطا کروں گا جو اس کی بھائی حسن و حسین پر گریہ کرنے والوں کو۔ کردار اتنا عظیم، کردار، میری ماں بہنیں بیٹیاں، ان کے مصائب اپنی جگہ، ان پر گریہ کرنا اجر اتنا، جس طرح سید الشہداء کا اجر ہے۔ اور سید الشہداء کا اجر آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، ایک اتنا آنسو بہانا، اتنا آنسو بہانا جس سے آپ کی پلکیں بھیگ جائے، جس سے آپ وجب لہ الجنہ۔ میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرما رہے ہیں، جو خلوص کے ساتھ سید الشہداء پر اتنا گریہ کرے گا کہ اس کی آنکھیں بھیگ جائیں، اس کی پلکیں بھیگ جائیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. میں کبھی کبھی تو کہتا ہوں میرے اللہ ہمارے پاس تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. میرے اللہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے ان کی صدقے بخش دے. ہمارے پاس کون کر سکتا ہے اپنی عبادت پہ فخر؟ کون کر سکتا ہے اپنی نمازوں پہ فخر؟ کون کر سکتا ہے اپنے روزوں پہ فخر؟ کون کر سکتا ہے اپنے حج پہ فخر جس کا یقین بھی نہیں ہوتا انسان کو, جس کا انسان کو یقین بھی نہیں ہوتا. دو بہنیں ایسی ہیں, دو بہنیں ایسی ہیں جو عجیب طریقے سے اپنے بھائیوں کی لاشوں پہ آئی. دو بہنیں ایسی ہیں تاریخ میں. ایک ہے حضرت حمزہ سید الشہداء کی بہن حضرت صفیہ. توجہ سے چند جملے اپنے خلوص کے لیے, اپنے بزرگوں کی رحمتوں کے لیے, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے. دو بہنیں ایسی ہیں, ایک کا نام ہے حضرت صفیہ, ایک کا نام ہے حضرت صفیہ. پتہ ہے آپ کو پاک رسول کی کیا لگتی تھی؟ پھوپھی. حضرت حمزہ حضرت ابو طالب کی بہن تھی سکی, حضرت عبداللہ کی. جب جنگ احد, ابھی میں کوہ احد کا ذکر کر رہا تھا, جنگ احد جب ہوئی نا تو ملعونہ ایک تھی یزید ملعون کی دادی, اس نے ایسا عجیب ظلم کیا تھا حضرت حمزہ سید الشہداء پر. اور لوگ کم پڑھتے ہیں حضرت حمزہ کی عظمت کو. یہ حضرت حمزہ وہ عظیم ہستی ہے نا کہ جب تک زندہ رہے پاک رسول پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. محافظ رسول ہے اور اللہ نے پاک رسول کی زبانی ان کو سید الشہداء کہا ہے, سید الشہداء. اور حضرت واقعہ کربلا سے پہلے جس طرح آپ لوگوں کے گھر میں خوشی ہو, کوئی فوت ہو جائے, کوئی غمی ہو جائے, شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہو, ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہو. یہ رسم تھی حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کے شہید ہونے سے پہلے, کیونکہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے نا تو پاک رسول نے فرمایا تھا سب اپنے اپنے جنازے پہ رو رہے تھے, کوئی ہے میرے چچا پر گریہ کرنے والا, کوئی حضرت حمزہ پر گریہ کرنے والا. تو اکیلے تنہا پڑے ہوئے تھے. بہن نے کہا میں بھائی کے پاس جاتی ہوں, کوئی عہد میں جاتی ہوں. ابھی لاش پڑی تھی میدان عہد میں. حضرت صفیہ نے خواہش ظاہر کی, پہلے حضرت رسول اکرم نے اجازت نہیں دی, حتیٰ اجازت ملی, بلایا علی ابن ابی طالب کو, کہا بہن آ رہی ہے نا, بھائی کے لاشے پہ ملعونہ نے ناک کٹوا دیا تھا. کان کٹوا دیے تھے, انگلیاں کٹوا دی تھی, ہاتھوں کی پاؤں کی انگلیاں کٹوا دی تھی. حضرت حمزہ کا جگر کاٹا گیا, سینہ چیرا گیا, ان کا جگر کاٹا گیا. اس ملعونہ اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھ دی کہ یہ ملعونہ چبا نہ سکی. اس نے اپنی دشمنی پوری کی, آزاد کو کٹوا کے ایک دھاگے میں بر کر کے ملعونہ نے اپنے گلے میں ڈالا. ہائے بہن آ رہی ہے بھائی پر. بھائی کے جنازے پہ پاک رسول نے عجیب اہتمام کیا. توجہ میری طرف رکھیے گا. حضرت حمزہ کے جنازہ پڑا ہوا تھا. کہانی میری کالی کملی کو لے لو, بھائی کے جنازے پہ رکھو, چھپا دو بھائی کا جنازہ. آئے گی نا بہن, آئے گی نا بہن, برداشت نہیں کرے گی. جب دیکھے گی اس کے ہاتھ کاٹے گئے, اس کی انگلیاں کاٹی گئی, اس کے کان کاٹے گئے, برداشت نہیں کرے سی. لمبا قد تھا حضرت حمزہ کا. میری طرف دیکھیے گا آخری جملے.
حضرت حمزہ کے لمبا کب تھا، پاؤں باہر نکلے ہوئے تھے، پاک رسول نے کہا پاؤں کی انگلیاں کاٹی ہوئی ہے، یا علی جاؤ کوئی پتے لے کر آؤ، کوئی گھاس پھوس لے کر آؤ، میرے چچا کے پاؤں پہ ڈال دو۔ امیر المومنین لے کر آئے، اب لاش چھپا دی گئی، لاش چھپا دی گئی۔ اب میں بتاؤں بہن کیسے آ رہی ہے، بہن کیسے آ رہی ہے، پردے میں ہے، پردے میں ہے، ایک طرف سے پاک رسول ہے، ایک طرف سے امیر المومنین ہے، خانوادہ بنو ہاشم کی خواتین ہے، اور کہیں یہ ہے حضرت صفیہ کو گھیر رکھا ہے۔ آ گئی بہن، مختصر کرو، بھائی کے جنازے پہ بیٹھی ہے بہن، اور بہن کر رہی ہے، ہاں میرے بھیا کو شہید کر دیا۔ اچانک کیا ہوا، فرط جذبات میں بہن نے کپڑے اٹھایا، چہرے سے کپڑا اٹھایا، دیکھا چیخ نکلی حضرت صفیہ کی، ہاں میرے بھیا تیری تو لاش کی توہین کی گئی، ہاں تیرے تو کان کاٹے گئے، چیخ نکلی، حضرت صفیہ بے ہوش ہوئی، پاک رسول پانی بجوایا، حضرت صفیہ پہ پانی ڈالا، پانی پلایا، ہوش آیا، اٹھایا پھوپھی اماں کو، ایک طرف سے رسول خدا نے، ایک طرف دیکھیے گا، ایک طرف سے رسول خدا نے، ایک طرف سے علی مرتضیٰ نے لے کر کے چلے ہیں اپنی پھوپھی کو۔ میں کس طرح پڑھوں، میں کس طرح بیان کروں، ایک سید الشہداء کی بہن گویا احد میں آئی، ایک سید الشہداء کی بہن عقیلہ بنی ہاشم شریکت الحسین زینب آ رہی ہے میدان کربلا میں۔ میری طرف دیکھیے گا حالت کیا ہے، پسے گردن ہاتھ باندھے ہوئے، ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے ہوئے، ان کے بھتیجے بھی زندہ تھے، بھائی بھی ایک مارا گیا تھا، سارا خانوادہ سلامت تھا۔ ہائے زینب جب آئی نا، حسین بھی مارا گیا، علی اکبر بھی مارا گیا، قاسم بھی شہید ہوا، آل محمد کو بھی قربان کر کے آئی، یار مددگار مارے گئے۔ آن کھڑی ہوئی بھائی کے لاش پہ میں پوچھتا ہوں، پلان تو تھا نہیں، کوئی اتارنے والا تو تھا نہیں، کوئی اٹھانے والا تو تھا نہیں، کیسے اتری ہوگی زینب، تم کیسے اتری ہوگی؟ علماء مقاتل ایک جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اسی طرح اتری جس طرح غازی عباس اترے تھے، بازو نہیں تھے، اتری ہے بھائی کے لاشے پہ۔ روایت کے الفاظ ہیں، بھائی کی لاش پہ فوراً نہیں گری، طواف کرنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا۔ کیوں طواف کر رہی ہو بی بی؟ دیکھ رہی تھی کوئی جگہ ایسی ہے جہاں بہن بھائی کا بوسہ لے لے، جہاں بہن بھائی کا بوسہ لے لے، کوئی ایسی جگہ نہیں ملی۔ گری ہے بہن
پڑھا، خود پڑھا، کسی ذاکر کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی شاعر کا نہیں، مدینے کی طرف منہ کیا، کہتی ہے وہ محمد ہاں محمد صلو علیک ملیک السما، ہائے نانا آپ پر تو فرشتے درود بھیجتے تھے یا بھیجتے ہیں، حاضر حسین، نانا یہ حسین ہے، یہ میرا بھائی ہے، کوتے لہذا نانا کوئی ہاتھ کاٹ کے لے گیا، کوئی گردن کاٹ کے لے گیا، کوئی انگلی کاٹ کے لے گیا، مرمل بالدماء، ہائے خون ہے، تیر ہے، پتھر ہے، اس کو بی بی نہیں اٹھ رہی تھی، آخری جملہ، بی بی نہیں اٹھ رہی تھی، کیسے اٹھتی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے گھروں کو اللہ سلامت رکھے، جب بھائی کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا، جب بھائی کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، بیٹیاں اور بہنیں لاش سے جدا نہیں ہوتی، بہن جدا رہی ہو رہی تھی، ایک ظالم آیا، ہم ذرا بات کرو، ایک ظالم آیا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، تازیانہ تھا، ابھی بھی گر کمر پہ اس طرح وار کرنا شروع کیے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ آپ سے اپیل ہے، 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کے انبیاء، اوصیاء، ائمہ ہدی، 4 معصومین بالخصوص اور شہداء کربلا، شہداء اسلام کی ارواح طیبہ کو ہدیہ کرنے کے بعد جمیع مومنین مومنات، آپ کے خاندان کے بزرگان، ننہال، ددہال، دوستان اور صاحب خانہ کے حاجی خادم حسین صاحب، ان کے والد گرامی اور ان کے بزرگان اور اپنے اپنے بزرگان کو آپ سے جمعہ کی دن کا دن ہے، اور ایک بات ضرور ایک ساتھ شامل کر لیں، 3 دفعہ درود شریف بھی ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ صلوات پڑھنے کا ثواب، جملہ سن لیں، کھانا بھی آپ کو ملے گا، ایک دفعہ درود پڑھنے کا ثواب، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ روایت، 20,000 سال ملائکہ کی عبادت سے افضل ثواب ملتا ہے، اور خاص طور پر جمعہ کا دن ہے، 3 دفعہ درود بھی ساتھ پڑھیں، اور تمام مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے ان کو بھی ساتھ شامل کر کے ان کے لیے فاتحہ۔